یہاں ایک چیز یہ بھی ہے شیخ صاحب، مسجد خیف کے حوالے سے ہو یا ہم بات کریں مسجد حرام میں نماز کے حوالے سے، حجر اسود کے استلام کے حوالے سے، طواف کے حوالے سے بھی یہ چیز نظر آتی ہے، جیسا کہ بالکل گراؤنڈ فلور پر جب طواف کا معاملہ ہے اس میں ایک رویہ ہمارے اندر جو نظر آتا ہے، ہم دوسروں کا احساس نہیں کرتے، وہ فضا نظر آ رہی ہوتی ہے حجر اسود پر اور مختلف مساجد پر. تو اس حوالے سے ہمیں کیا آپ تلقین کریں گے، کس طرح کیا شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، اس میں ہمارے اندر کس حد تک تحمل ہونا چاہیے؟ ویسے تو دین اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ میں ایثار کی تعلیم دی ہے، قربانی، جذبہ، تحمل کا درس دیا ہے، صبر کی تلقین کی ہے ہر موڑ میں. اور یہ انتہائی مبارک سفر جو اول سے آخر تک صبر ہی صبر کی تلقین اور سبق دیتا ہے، وہاں جا کر ہم اس طرح کی بے صبریوں کا مظاہرہ کریں، ایثار کے جذبے کو ہم بالکل ہی ختم کر دیں، اور وہاں وہی دھکم پیلی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، بد اخلاقیاں. تو یہ جتنی مقدس سرزمینیں ہیں نا، وہاں کی نیکی کو جس طرح بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے نا، وہاں کی بھی یہ بد اخلاقیاں بھی ہماری بڑھا چڑھا کر گناہوں کی شکل میں ہمارے سامنے لائی جائیں گی. اس کی میں مثال آپ کو دوں کہ ایک شخص، یہ عام ہے، جھوٹ ہے نا، جہاں بھی جھوٹ بولے حرام ہے، ناجائز ہے. دوسرا مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے تو ہر بندہ کہتے ہیں یار مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے. ہمارے یہاں تو مزاج یہ ہے کہ لوگ یعنی سچ کہلوانے کے لیے مسجد میں لے جاتے ہیں، چلو مسجد جھوٹ بلوانے کے لیے جھوٹ وہاں جا کے بولا جاتا ہے تو وہ گناہ بڑھ جاتا ہے، گناہ بڑھ جاتا ہے. اچھا، ایک بڑی اچھی بات میں نے حج کے دنوں میں ہی ایک شیخ وہاں درس دے رہے تھے عربی میں، انہوں نے کہا کہ موبائل کی گھنٹیاں نا، ان پہ ساز وغیرہ اور یہ ان چیزوں کو ہٹا دو، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ دیکھو یہ ہر وقت جرم ہے، گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص نماز میں کھڑا ہے جماعت میں اور یہ گھنٹی بج گئی تو اس نے کہا دیکھو کتنے گناہ ہیں. ایک تو وہ موسیقی کا گناہ، نمبر 2 نماز تیری کا خشوع گیا، نمبر 3 جہاں تک آواز گئی تو نے ان کی نماز کو خراب کیا، نمبر 4 مسجد کے تقدس کو تو نے پامال کیا. ذرا غور تو کر کتنے گناہ جمع ہو گئے تیرے خاتے میں. صحیح بات. یہی بات ہم ہر حوالے سے چیک کریں کہ حرم میں، حدود حرم میں، ان مقدس جگہوں میں جا کر ہماری بد اخلاقیاں، ہمارے یہی دھکم پیلیاں، ایک دوسرے کا دھوکہ فراڈ، یہ چیزیں تو کتنا ہم ان حدود کو پامال کر رہے ہیں. ایک حدود حرم جہاں کے درخت کی ٹہنی توڑنا بھی جائز نہیں، جہاں انسان تو انسان، ایک جانور اس کو نہ بھگایا جائے. اس کی مثال دین صحابی رسول نے بتایا کہ یہ تنفیر کیا ہے، کہ اگر ایک ہرن ایک حدود حرم میں درخت کے سائے تلے ہے تو اس کو اس لیے بھگائے کہ میں یہاں سائے تلے بیٹھ جاؤں تو یہ بھی حرام ہے. ایک درخت کو، ایک جانور کو سائے سے ہٹا کر تو اپنے لیے خود جگہ لیتا ہے، اس کو بھی نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. تو انسان تو انسان ہے. ہم وہاں اس طرح ایک دوسرے کی حرمتوں کو پامال کرتے نظر آتے ہیں، بہت بڑا گناہ اپنے کھاتے میں لے کے آتے ہیں. اور پھر اس حدیث کو ہم ہمیشہ سامنے رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ان 3 حرمتوں کا حوالہ کیوں دیا تھا کہ کون سا دن ہے؟ یوم النحر، حرمت والا دن. کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا مہینہ. کون سا شہر ہے؟ الیست البلدہ، حرمت والا شہر نہیں ہے مکہ. پھر فرمایا یہ بٹھا کر کہ جس طرح اس حرمت والے شہر میں، حرمت والے مہینے میں، حرمت والے دن میں، اور لباس بھی حرمت والا پہنا ہوا ہے، احرام. ایک غلطی کرنا، ایک گناہ کرنا، ایک زیادتی کرنا، ایک دوسرے کی حق تلفی کرنا، عزت کو پامال کرنا، جس طرح یہاں بھیانک اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں. قیامت تک اللہ نے تمہاری عزتیں، تمہارے مال،
तुम्हारे खून एक दूसरे पर हराम कर दिए। इन तीन को आपने क्यों जमा किया? कि यहाँ की हुर्मतों को तो हर जी शऊर समझता है कि यहाँ हमने ना तो माली इतबार से, न जानी इतबार से, न इज्जतों के हवाले से किसी के साथ जर्रा बराबर ज्यादती। जो इन चीजों को समझता है ना, हमने ऐसे मनाजर भी देखे हैं जहां बदअखलाकियां होती है, देखिए ना, वहां ये भी देखा है कि गुजरते हुए ठुड्डा मेरा लग गया, आफवन वो मुड़कर कहता है। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। क्या प्यारा मिजाज है। मावरत करता हुआ वो शख्स नजर आता है कि कहीं मेरी वजह से इसको तकलीफ ना हो गई हो। तो ये जज्बा होना चाहिए।